بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے جاوید کے نام۔ یہ نظم جماعت نحم کے اردو نصاب کا حصہ ہے۔ یہ نظم جاوید کے نام علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نظم اقبال نے اس وقت لکھی جب وہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے سلسلے میں لندن میں مقیم تھے اور انہیں اپنے بیٹے جاوید اقبال کے ہاتھ کا تحریر کیا ہوا پہلا خط موصول ہوا۔ یہ نظم 5 اشعار پر مشتمل ہے اور اس کا انداز ناصحانہ ہے، یعنی نصیحت کا انداز ہے۔ یہ نصیحت اور پیغام صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کی نئی نسل کے لیے ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نظم کے ہر شعر میں اقبال کے فلسفہ و فکر کا کوئی نہ کوئی بنیادی نقطہ موجود ہے، یعنی اس کے 5 اشعار میں 5 اہم بنیادی نکات شامل ہیں جسے اقبال نوجوانوں کی تربیت کی اساس یعنی بنیاد بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تمام نکات کردار کی تعمیر کے سنہری اصول ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری میں نئی تراکیب، اصطلاحات، علامات، تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا اور پرانی تراکیب کو نئے معانی و مفاہیم عطا کیے۔ یعنی اس سے پہلے جو نظموں میں اور غزل میں، شاعری میں جو تشبیہات، استعارات استعمال ہوتی تھیں ان میں سے کچھ اقبال نے بھی استعمال کی ہیں، لیکن ان کو بالکل نیا انداز دیا ہے، نئے معنی اور مفاہیم عطا کیے ہیں۔ اس غزل نما نظم میں بھی ان محاسن کلام کو نہایت خوبی سے برتا گیا ہے۔ محاسن کلام یعنی کلام کی خوبیاں۔ شعر نمبر 1۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ دیار عشق کا مطلب ہے عشق کی دنیا۔ دیار کے کئی معنی ہوتے ہیں، ملک، شہر، بستی، آبادی، کسی بھی معنوں میں اس کو لے سکتے ہیں۔ یہاں مراد ہے عشق کی دنیا۔ مقام، مرتبہ۔ اقبال کے کلام میں عشق ایک زبردست، لافانی اور زندگی بخش قوت کی علامت ہے۔ عشق انسان کو زمین پر خدا کا نائب ہونے کا مستحق بناتا ہے اور اس کو تسخیر کائنات پر آمادہ کرتا ہے۔ تسخیر کائنات یعنی کائنات کو فتح کرنا، یہی اس کا مقصد تخلیق ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس کو تسخیر کے لیے آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام قوتیں جو ہیں وہ ان کو اللہ کی پیدا کی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو اپنی قوت سے، اپنے عقل اور شعور سے تسخیر کرے، یعنی فتح کرے۔ جاوید کے حوالے سے اقبال مسلم نوجوانوں کو انسانیت کے درجہ کمال تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ وہ ان کے کردار و عمل میں انسان کامل کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی پہلی منزل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لازوال محبت ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں انسان کامل کا تصور پیش کیا اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان کامل کی جو منزل ہے، اس تک پہنچنے کی، یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ درجہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو، جس کے ذریعے انسان پہلے اپنی ذات کو پہچانتا ہے اور پھر خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس درجے پر وہ وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنا زمانہ تخلیق کرتا ہے۔ اس کا اپنا زمانہ، اپنا دور، اپنا وقت ہوتا ہے۔ وہ اس کی نگاہ ابدی حیات پر ہوتی ہے۔ ابدی حیات یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ اس دنیا کی زندگی کی قدر و قیمت اس کی نگاہوں میں نہیں رہتی۔ وہ زمانے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتا ہے کیونکہ اس کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ یہ انفرادی ترقی یعنی پہلے وہ خود ترقی کرتا ہے، ایک فرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو اس مرتبے پر پہنچاتا ہے اور پھر پوری قوم کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ اجتماعی ترقی میں بدل جاتی ہے، یہ قومی ترقی کا زینہ بن جاتی ہے۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا،
کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ یہ اقبال نے ایک اور اپنے شعر میں بتایا ہے کہ یہ زمانہ جو ہے اسی کے دن رات میں نہ الجھو، بلکہ اپنے لیے اپنا نیا زمانہ تخلیق کرو، نیا دور، اپنا دور جو ہوگا تمہارا دور ہوگا، اس میں تم اپنی مرضی کے مطابق عمل کر سکو گے اور دنیا کو ساتھ لے کر چلو گے۔ دوسرا شعر ہے، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر۔ دل فطرت شناس، فطرت کو پہچاننے والا دل، سکوت خاموشی، لالو گل دلکش پھول، سرخ رنگ کے پھول، لالا کا پھول سرخ ہوتا ہے، گل گلاب کو بھی کہا جاتا ہے اور گل پھول کو بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر کسی بھی پھول کو آپ گل کہہ سکتے ہیں، اور گلاب کے لیے بھی گل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فارسی میں۔ اقبال اپنے کلام کے ذریعے مسلم نوجوانوں کو تدبر اور غور و فکر پر آمادہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اسلاف کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ مشاہدہ فطرت اقبال کا خاص موضوع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ کرنا، ان کو بغور دیکھنا۔ وہ اپنے بیٹے کو مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بظاہر بے جان اور خاموش چیزوں میں قدرت کے جلوے چھپے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے حساس دل اور چشم بینا درکار ہے، یعنی دیکھنے والی آنکھ، سمجھنے والی بصیرت چاہیے۔ اگر تجھے قدرت کی طرف سے بصیرت عطا ہو جائے، یعنی دل کی آنکھ کھل جائے، دل کی بینائی عطا ہو جائے، تو چمن میں کھلے ہوئے سرخ خوبصورت پھولوں میں تیرے لیے پیغام ہے۔ ان کی خاموش زبان کو سمجھنے کی کوشش کر اور ان سے ہم کلام ہو، یعنی ان سے گفتگو کر۔ اقبال اپنی نظم ایک آرزو میں کھلتی ہوئی کلی میں جلوہ قدرت کا نظارہ کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھی ہوگی ان کی نظم ایک آرزو، اس میں بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہ قدرت کا نظارہ کرتے ہیں، اور جب وہ کھلتی ہوئی کلی کو دیکھتے ہیں تو وہ انہیں ایک نئی دنیا میں لے جاتی ہے۔ ان کی تمنا ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی وہی دل و نگاہ مل جائے۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ تیسرا شعر ہے، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کا احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ شیشہ گراں شیشہ بنانے والے، فرنگ مغرب یا یورپ، سفال مٹی، مینا و جام صراحی اور پیالہ۔ اقبال اپنے بیٹے کے حوالے سے مسلم نوجوان سے مخاطب ہیں کہ مغرب کی چکا چوند نے تیری نگاہوں کو خیرہ کر دیا ہے، یعنی اتنی تیز روشنی ہے مغرب کی، اتنی تیز چمک ہے کہ تیری آنکھیں جو ہیں ان کے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آتا اس تیز روشنی میں۔ جیسے کہ اچانک انسان کی آنکھوں پر تیز روشنی پڑتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا ہوتا، بس وہی تیز روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی چمک دمک کے سامنے اپنی تہذیب و روایات ماند پڑ گئی ہیں، اور تو ان کا اتنا احسان مند ہو گیا ہے کہ اپنی ہر چیز کمتر معلوم ہونے لگی ہے۔ ان کا احسان ہر چیز میں اٹھاتا ہے اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ کمتر معلوم ہونے لگی ہیں۔ اس احساس کمتری کو ختم کر دے۔ یورپی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون سے مروب ہونے کے بجائے اپنے وطن کی مٹی سے اپنے لیے صراحی اور جام بنا لے، یعنی دوسروں کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے زور بازو اور عقل و دانش سے کام لے کر ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے کی جدوجہد کر۔ تجھے تن آسانی اور محتاجی کی بجائے خود کفالت کا اصول اپنانا چاہیے، یعنی اپنی جو چیزیں ہیں انہی سے اپنی ضروریات پوری کرو اور اپنے زور بازو پر اور عقل و دانش پر زندگی گزارو۔ اور تن آسانی کا مطلب ہے کاہلی، سستی، یہ اس کو چھوڑ دو۔ مغربی تہذیب بظاہر شیشے کی طرح صاف اور روشن نظر آتی ہے، لیکن یہ ناپائیدار اور نظر کا دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ سراب ہے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ صنائی کا مطلب ہے کاریگری۔
میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میری غزل سے میں لالا فام پیدا کر۔ شاخ طاق انگور کی بیل، ثمر پھل یا حاصل، میں لالا فام سرخ شراب۔ اقبال کی شاعری کی ایک خوبی علامات، تشبیہات و استعارات کا دلکش استعمال ہے۔ اس نظم میں بھی خاص طور سے اس شعر میں انہوں نے غزل کے جو پرانے تشبیہات تھیں یا علامات تھیں ان کا استعمال کیا ہے۔ اس شعر میں انہوں نے اپنے لیے انگور کی بیل کا استعارہ استعمال کیا ہے کہ میں انگور کی بیل ہوں اور میرا پھل میری غزل یا شاعری ہے۔ اقبال نے اردو غزل کے معنی و مضامین کو بے پناہ وسعت و رفعت عطا کی۔ میری غزل میری برسوں کی محنت و ریاضت اور علم و فکر کا نچوڑ ہے۔ اس کا بغور مطالعہ کرو اور جس طرح انگور سے شراب کشید کی جاتی ہے، اسی طرح میرے اشعار سے اسرار و رموز اخذ کرنے کی کوشش کرو۔ ان میں حیات و کائنات کا مشاہدہ کرنے کی جو تلقین کی گئی ہے اس کو سمجھو اور فائدہ اٹھاؤ۔ میں لالا فام استعارہ ہے، مگر یہ وہ شراب نہیں جو اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے، جو انسان کے ہوش و حواس کو مفلوج کر دیتی ہے۔ یہ وہ نشہ ہے جو دل اور روح کو سیراب کرتا ہے اور معرفت الہی تک لے جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی شراب ہے۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ اقبال نے اپنی غزل میں مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا ہے، ان کا دور عروج یاد دلایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے، ان کے آباء و اجداد کیسے تھے، انہوں نے کس طرح ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور مسلمان اب کس طرح پستی اور ذلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس شعر میں بھی انہوں نے اسی بات کو بتایا ہے کہ ان کی غزل جو ہے اگر اس کا یعنی ان کی شاعری کا مطالعہ کریں تو آپ اس پیغام کو سمجھ سکتے ہیں۔ 5واں شعر ہے، آخری شعر، یہ 5 اشعار پر مشتمل ہے یہ نظم۔ میں نے آپ کو بتایا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ طریق کا مطلب ہے طریقہ، فقیری یعنی درویشی، خودی خودداری، غیرت حمیت اور انا۔ اقبال اپنے بیٹے کے حوالے سے مسلم نوجوان سے مخاطب ہیں۔ عموماً اولاد اپنے والدین اور بزرگوں کے اطوار سے متاثر ہوتی ہے، چنانچہ وہ آگاہ کرتے ہیں کہ میرے طرز حیات کو دیکھو، میں دنیاوی مال و دولت، آرام و آسائش، ٹھاٹ باٹ اور نمود و نمائش کو زندگی کا حاصل نہیں سمجھتا۔ میرا طریقہ درویشانہ اور توکل پر مبنی ہے۔ یہاں فقیری جو ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ فقیری کا مطلب بھیک مانگنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے درویشی، یعنی اللہ پر توکل کرنا اور دنیا کا لالچ نہ کرنا۔ دل اور روح کی کشادگی میرا مقصد ہے، لہٰذا تو بھی اپنی خودداری کا سودا نہ کر۔ دنیا کی دولت و امارت اور جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے غیرت و حمیت کو داؤ پر لگانا انسان کی عزت نفس کی تباہی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس کی عزت نفس سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان سودا کر لیتا ہے اور جو ہے دنیاوی فائدے کے لیے وہ غلط کام کرتا ہے، اپنی خودداری کو بیچ دیتا ہے۔ اپنی انا کی حفاظت کرو اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے محنت اور ریاضت کرتے رہو تاکہ دنیا میں عزت و مرتبہ حاصل کر سکو۔ دنیا انہی لوگوں کی قدر کرتی ہے جو اپنی عزت آپ کرتے ہیں، ان کی نہیں جو اپنی غیرت کو چند سکوں کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض۔ سیم کا مطلب ہے چاندی اور زر مانے سونا، عوض مانے بدلے میں، یعنی اپنی خودداری کو چاندی سونے کے بدلے میں یعنی دنیا کی دولت کے بدلے میں مت بیچو، اس کی بولی نہ لگاؤ، اس کو فروخت نہ کرو۔ اور اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چنگاری کے بدلے شعلہ نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے؟
یعنی کہ معمولی فائدے کے لیے، معمولی سی چیز کے لیے قیمتی اور بڑی چیز جو ہے اس کا سودا نہیں کیا جاتا۔ تو دنیا کی مال و دولت جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے، ناپائیدار ہے، حقیر ہے، اور اس کی خاطر اپنی خودداری کا، اپنی غیرت اور حمیت کا سودا نہ کرو۔ یہ علامہ اقبال کا سبق ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ ان 5 اشعار میں انہوں نے 5 مختلف قیمتی نصیحتیں کی ہیں اور بتایا ہے کہ اگر اس پر عمل کریں تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔